پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو آیت پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی، اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری دھرتی اور پوری بشریت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ اچھے لوگوں کو خوشخبری دیں کہ انہیں آخرت میں انعام دیا جائے گا، اور برے لوگوں کو آپ آگاہ کریں، ان کو ڈرائیں کہ اگر تمہاری یہی روش رہی تو اللہ مواخذہ کرے گا۔ ناظرین گرامی، پچھلے 2 پروگرامز میں ہم نے تذکرہ کیا کہ تھیمز آف دا قرآن، قرآن کے مضامین کیا ہیں۔ اس سلسلے میں نے اسلاف میں سے 3 بڑے علماء کا اور برصغیر پاک و ہند کے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے اس موضوع پہ خوب لکھا۔ ویسے تو سبھی مفسرین قرآن کے مضامین پہ کہ قرآن میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جو خاص طور پر کچھ لوگوں نے کچھ موضوعات کو میجر تھیمز کہا ہے، ان میں سے آج ہم جائزہ لیں گے ڈاکٹر فضل الرحمان کا۔ ہاں، میں عرض کروں کہ ڈاکٹر فضل الرحمان ایک مولانا شعیب تھے، ان کے صاحبزادے تھے، برطانیہ گئے، وہاں سے پڑھ کے آئے اور بہت لائق تھے، اور RIRI انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ، اسلامک انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ، جو فیصل یونیورسٹی کا ایک حصہ تھا، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا حصہ تھا، اس کے ڈائریکٹر جنرل ہوئے۔ ان کی 2-1 باتوں سے علماء کو اختلاف ہوا، لیکن اس شخص نے ایک کتاب لکھ دی، میجر تھیمز آف دا قرآن۔ یہ قرآن کے 8 بڑے تھیمز بیان کرتے ہیں، کہ تھیمز تو اور بھی ہیں لیکن جو میجر تھیمز ہیں وہ 8 ہیں۔ جس چیز پہ زیادہ اعتراض کیا گیا، یہاں علماء نے بہت اعتراض کیا، وہ بھی میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اس کتاب کو دنیا میں اتنی پذیرائی ملی کہ برطانیہ میں، امریکہ میں ہماری جس اورینٹلسٹ سے بھی بات ہوئی، اس نے ڈاکٹر فضل الرحمان کا نام ضرور لیا اور ان کے ذریعے ہدایت بھی پھیلی۔ ہاں، یہ بھی درست ہے کہ ان کی 1-2 باتیں ایسی تھی جو منٹگومری وارڈ کے ساتھ ملتی تھی، اورینٹلسٹ کے یہاں، مغرب کے اسکالرز کے یہاں، ایک ان کی مغرب میں پذیرائی کا سبب بھی یہ تھا۔ لیکن یہ کتاب اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے 8 تھیمز بیان کیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلا مضمون تو جو قرآن کریم میں خاص طور پر بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کیا کیا ہیں۔ وہ ایک ایسی ذات گرامی ہے جس کی صفات کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس ضمن میں ناظرین گرامی میں عرض کر دوں، ہمارے جو صوفیاء ہیں وہ بالعموم ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو موضوع حدیث کہا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو ضعیف حدیث کہا ہے۔ عام طور پر جو حدیث بیان کی جاتی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، لوگوں تم وہی اخلاق اپناؤ جو اللہ کا ہے۔ کہنے میں یہ بات بہت خوبصورت ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں فرمائے۔ ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی بیان منسوب کرنے میں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہی مضامین قرآن کریم کی اور آیات میں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اچھے اور سلیم الفطرت لوگوں کے بارے میں، صاحب ایمان لوگوں کے بارے میں کہا، وہ کاظمین الغیظ، ان کو غصہ بہت نہیں آتا، اپنے غصے کو پی لیتے ہیں۔ وعافین عن الناس،
اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں جس طرح اللہ نہیں معاف کرتا. ہم سے سارا دن کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ پھر بھی ہمیں رزق دیتا ہے، اپنے انعامات ہم پہ جاری رکھتا ہے. ہاں، ہم انسان کسی کی کوتاہی پکڑ لیں تو ہم فوراً اس کا احتساب شروع کر دیتے ہیں. دوسرا، انہوں نے جو تصور بیان کیا کہ جس کو قرآن کریم نے خاص طور پر بیان کیا، وہ ہے فرد کی انفرادی حیثیت کیا ہے. ہر فرد اپنی جگہ پہ ذمہ دار فرد ہے معاشرے کا، اور وہ اپنے کاموں کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. تیسری حیثیت، تیسرا مضمون جو ڈاکٹر فضل الرحمان کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں خاص طور پر بیان کیا گیا کہ ایک فرد کی معاشرتی حیثیت کیا ہے. میں عرض کروں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ ایک ماحول میں فرد کی معاشرتی حیثیت کو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ و مسئول عن رعیتہ، بھئی آپ میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور جو لوگ اس کے زیر اثر ہیں، زیر نگیں ہیں، قیامت کے روز ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. چوتھا جو تصور انہوں نے کہا کہ قرآن کریم نے ایکسٹینسو انداز میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وہ قوانین فطرت ہیں. اس موضوع پہ پہلے بھی میں 2-3 مرتبہ بات کر چکا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دھرتی پہ بھیج دیا. کم از کم 850 سے 1000 کے قریب آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم میری قدرت کو نہیں دیکھتے کہ میں دنوں کو کس طرح، کبھی رات آتی ہے، کبھی دن آتے ہیں، کبھی موسم بدلتے ہیں، تمہارے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں تم اس بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اور بار بار قرآن ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو اس چیز کی جانب توجہ کرو جو تمہارے گرد و پیش میں اللہ کی صنعائی ہے، کہ افلا تتفکرون، تم اس کے بارے میں غور کیوں نہیں کرتے. تو ناظرین گرامی، یہ آج ڈاکٹر فضل الرحمان نے جو 8 بیان کیے تھیمز آف دا قرآن، ان میں سے 4 ہم نے بیان کیے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم باقی 4 کو بیان کریں گے. شکریہ. پروردگار بحر و بر